بات اتنی ہے کہ حضور کے ساتھ وفا کر جاؤ۔ یقین کریں آج نوجوانوں کو دیکھ کر دل دکھتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں سوچ کر بیٹھا تھا کہ آج میں اپنے ساتھیوں سے بات کروں گا۔ قادیانیت کی یلغار بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا مسلمان سوئے ہوئے ہیں۔ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تو ہیں، لیکن مسلمانوں والا کام نہیں۔ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا از غلام لذت ایمان مجو گرچہ باشد حافظ قرآن مجو۔ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا جب کوئی قوم غلامی کے اندر آ جاتی ہے تو اس کا واپس لانا مشکل ہے۔ آگے اقبال نے بڑی پیاری بات کہہ ڈالی، کہا کہ اگر وہ کسی بڑی مسجد کا ملا کیوں نہ ہو، مولوی کیوں نہ ہو، وہ بڑے بڑے مولویوں کے اندر بیٹھنے والا کیوں نہ ہو، وہ بخاری پڑھنے والا کیوں نہ ہو، وہ قرآن کا حافظ کیوں نہ ہو، لیکن جب غلامی آ جاتی ہے تو پھر اس قوم کو واپس لانا مشکل ہے۔ یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں جب مرزا غلام محمد قادیانی مرا اس وقت 4 لاکھ قادیانی تھے۔ آج مسلمانوں تمہاری غفلت کہ آج اس وقت کے اندر 4 کروڑ قادیانی ہیں۔ ہم سوئے رہے، ہمیں پتہ نہیں، ہمارے نوجوان دین سے دور ہوئے، ہمارے نوجوانوں نے اپنے دین کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہمارے نوجوانوں نے اپنے دین کا مطالعہ چھوڑ دیا، ہمارے نوجوانوں کی غفلت، آنکھیں بند۔ یہ پچھلے کچھ سال پہلے ہمارے کالجوں کے اندر تحریک چلا کرتی تھی، انجمن طلباء اسلام کے نام سے، بڑا کام کیا، لیکن یہ انگریزوں کی چال کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو دبانے کے لیے کہ جب دیکھا کہ مسلمان جنگوں سے بھی باز نہیں آتے، اگر خالد بن ولید آئے 14 بندے لے کر فتح کر جاتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے اندر غلامی ڈال دی۔ اور یہ قادیانیت یہود و نصارہ کا خود کاشتہ پودا ہے جو سیال کوٹ میں ایک انٹرویو کے بعد لگایا گیا۔ تو میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، نوجوانوں، آپ کو جاگنا ہوگا، غفلت کی نیند سے اٹھنا ہوگا۔ کب تک سوئے رہو گے؟ میں تو حیران اس بات کے اوپر ہوں یار، جب وہ مرا ان کا بڑا غلام محمد قادیانی 4 لاکھ قادیانی تھے۔ آج نوجوانوں کو یقین کریں پچھلے دنوں کے اندر فیصل آباد جانا ہوا، دوست بتا رہے تھے کہ 12ویں جماعت کے اندر سوال دیا، لیکچرار تھے فیصل آباد یونیورسٹی کے، ان سے ملنا ہوا تو وہ بتا رہے تھے، کہتے جی ہم نے پیپروں کے اندر ایک سوال دیا تھا 12ویں جماعت کو کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ملعون کا نام کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں 100% میں سے 99% بچوں کا جو ہے وہ جواب غلط آیا۔ کوئی نعوذ باللہ کوئی کسی صحابی کا نام لکھ رہا تھا، کوئی نوجوان کسی صحابی کا نام لکھ رہا تھا۔ یار اتنا آپ دین سے دور ہو چکے ہیں، کہتے اکا دکا ہمیں کوئی پرچہ ملا جس کے اوپر اس ملعون کا نام لکھا گیا ہو۔ بھائی ہمیں تو قادیانیوں کے بارے میں پتہ نہیں، ہم کیسے ان کے خلاف جہاد کریں گے؟ ہمیں یہ جذبہ کہاں سے آئے گا؟ آج وہ ہمارے نانے دادے نہیں رہے، آج ہمارے وہ والدین جو راتوں کو جاگ کر ہمیں کہانیاں سنایا کرتے تھے، ہمیں دین کا جذبہ دیا کرتے تھے، آج وہ کہانیاں سنانے والے والدین وہ کہاں گئے؟ آج تو ہمارے ہاتھوں کے اندر موبائل فون ہے، بچے کیا کر رہے ہیں نہیں پتا۔ بھائی یہ موبائل فون کا استعمال پچھلے دنوں کے اندر بتا رہے تھے دوست کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ٹک ٹاکر ایک لڑکی ہے، اس لڑکی کا کام کیا ہے کہ کھڑے ہو کر ناچتی ہے، ہمارے نوجوانوں کو ناچ کر دکھاتی ہے، اور نوجوان خوش ہیں، اس کو لائک کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں۔ یار اس سے بڑا ڈوب کر مرنے کا مقام کیا ہوگا؟ اب چائنا اور امریکہ کے اندر جو سب سے بڑے ان کے ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر ہیں، وہ ان کے صحافی جرنلسٹ ہیں، وہ ان کو اپنے ملک کے حالات اپنے ملک سے آگاہ رکھتے ہیں، وہ ان کے بڑے ٹک ٹاکر اور ان کے بڑے یوٹیوبر بن گئے۔ لیکن افسوس مسلمانوں تمہارے اوپر نہ کروں کہ یہاں پر تمہارے اسی موبائل فون کے اوپر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بھی آ رہی ہیں، اس کے اوپر قرآن بھی آ رہا ہے، اس کے اوپر حدیث بھی آ رہی ہے، لیکن تمہارا تو کوئی لیکچرار اور دین بیان کرنے والا سپیکر وہ نہ بڑا ٹک ٹاکر اور بڑا یوٹیوبر بن سکا۔ تم نے اگر بنایا بھی کسی کو فالو کر کر کے تو ایک ناچنے والی لڑکی کو بنایا۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں بھائی، ہم یہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور وہ کیسے اتنی ہائی لیول کر اوپر آ گئی جس کے ملین بلین کے اندر اتنے فالوورز ہو گئے۔ تو یہ کبھی بیٹھ کر اکیلے بیٹھ کر سوچئے گا، ان چیزوں کو سامنے رکھیے گا، سامنے رکھ کے سوچئے گا کہ مسلمانوں تم کس طرف جا رہے ہو۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتلاؤ ذرا مسلمان بھی ہو؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ آج یہاں سے اٹھیے گا، پیغام لے کر جائیے گا،
اور جہا کر یہاں سے یہ ایک پیغام لے کر اٹھے، ہم نے یہاں سے اٹھنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے ایک قادیانی کو ہم نے مسلمان کرنا ہے۔ بھائی جب ہمارے نوجوانوں کو دین کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو ان کو کوئی آ کر جھوٹی نبوت کے بارے میں بتائے گا تو ہمارے نوجوان تو تسلیم کر لیں گے۔ ہمارا قرآن کے ساتھ تو رویہ یہ ہے کہ صبح فجر کے وقت قاری صاحب مسجد میں بیٹھے قرآن پڑھانے کے لیے، جس طرح رات کو سوئے ہمارے بچے اسی طرح گندے لبڑے ہوئے کپڑوں سے ہم نے بچے کو مسجد بھیج دیا۔ لیکن جب بچہ سکول جانے لگا تو سکول جاتے وقت ہم نے بچے کو اچھی پینٹ شرٹ بھی پہنائی، ٹائی بھی لگائی، نہلایا بھی اور اس کو صاف بھی کیا، پھر ہم نے سکول کی طرف بھیجا۔ لیکن بچہ جب قرآن پڑھنے آ رہا ہے تو اس کا منہ بھی پورا نہیں دھویا جاتا اور مسجد کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ ہمارا قرآن کے ساتھ جب یہ رویہ ہے تو پھر دیکھو تمہیں اسلام کیا دیتا ہے۔ اگر اسلام کے ساتھ وفا کرو گے، اسلام بڑی عزتیں دینے والا ہے، اسلام بڑے مقام دینے والا ہے، بڑے مرتبے دینے والا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے مقام، اپنے مرتبے، اپنے قوت کو خود پیچھے کر دیا، نہیں تو مسلمانوں کے آگے سب جھکنے والے تھے، آج یہ مسلمان ہے جو کافروں کے آگے جھک گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں، جی کرتا ہے، جی ڈھونڈتا ہے فرصت کے وہی رات دن، بیٹھا رہوں تذکرہ جانا کیے ہوئے۔ بھائی الفاظ بہت ہیں، باتیں بہت ہیں، لیکن کیا کروں؟ وہ خواجہ غلام فرید فرماتے نا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، منہ دھوڑ مٹی سر پایوں، سارا رنگ نموز ونجایوں، کوئی پچھن نہ ویڑے آیوں، اتو الٹا عالم کھلدا۔ کافر ہمیں دیکھ کر ہنسی جا رہے ہیں، مسلمانوں کے جو ہے کردار انگریزوں نے خراب کر ڈالا، لیکن مسلمان اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔